السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور شاہ حبیب الرحمن عباسی قادری علیہ الرحمت و رضوان کی آل انڈیا تنظیم تبلیغ سیرت کے بینر تلے آج کے اس پروگرام غوث الورا کانفرنس میں یا جشن غوث الورا میں ہم اپنے تمام شرکائے ویبنار اور سامعین و ناظرین کا استقبال کرتے ہیں، بالخصوص چشم و چراغ اولاد رسول حضرت سید ابو الحسن غوثی اشرفی اظہری مدظ اللہ العلی ولی عہد سجادہ نشین خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف غازی پور مقیم حال بلیک برن انگلینڈ، جن کی سرپرستی و صدارت میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، حضرت جڑ چکے ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب، جو اس وقت مولانا مظہر الحق یونیورسٹی پٹنہ میں درس و تدریس کے منصب پر فائز ہیں، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور شاعر اسلام شاہکار طرح ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور یو سی ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو لائیو دکھا رہے ہیں۔ حسب دستور اہل سنت ہم جشن غوث الورا کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین و ناظرین، حسب دستور اہل سنت تلاوت کلام پاک سے ہم نے آج کے اس ویبنار جشن غوث الورا کا آغاز کیا ہے، اور یہ تنظیم جس کے بینر تلے آج کا پروگرام ہو رہا ہے، آل انڈیا تبلیغ سیرت، یہ سرکار مجاہد ملت الشاہ حبیب الرحمن عباسی قادری علیہ الرحمت و رضوان کی یادگار سماجی، دینی، معاشرتی
تنظیم ہے جو سیاست پر بھی گہری نظر رکھتی ہے۔ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کو ان کے زمانے میں فنا فی الغوث بلایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے آل انڈیا تبلیغ سیرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، ان کے افکار و خیالات اور ان کے سلے کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے اپنے تحت یہ کوشش کرے گی اور ان کے افکار و خیالات، ان کے نظریات کو آگے بڑھائے گی۔ اس سلسلے میں ہم آج گزارش کریں گے شاعر اہل سنت شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا سرکار قادریت کی بارگاہ میں نعت یا منقبت وہ ہم سامعین و ناظرین کو سنائیں اور اس محفل پاک کی تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ حضرت شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل، ہزاری باغ، انڈیا۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام تبلیغ سیرت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بینر تلے آج سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا، جس میں اولاد غوث اعظم مفسر قرآن حضور سید علامہ سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ اشرفی قادری موجود ہیں، جن کی سرپرستی میں، اور حضرت علامہ ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب قبلہ، حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز صاحب قبلہ۔ میں چند شعر سرکار غوثیت مآب میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت و محبت کے اس اچھے اور سچے ماحول میں آئیے جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم علی عبد الدہور وکرما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہو کہ عبد القادر جیلانی، 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 کہ جگمگ جگمگ آپ کا چہرہ روشن پیشانی، عبد القادر جیلانی، 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 12 برس کی ڈوبی کشتی ایک لمحے میں پار کیا، 12 برس کی ڈوبی کشتی ایک لمحے میں پار کیا، ایک ہی وقت میں 70 گھر میں آپ نے ہے افطار کیا، ایک ہی وقت میں 70 گھر میں آپ نے ہے افطار کیا، کہ ایک دن میرے گھر بھی آ کر لے مہمانی، عبد القادر جیلانی،
عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی۔ اور یہ بھی بند محنت کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ ذکر جہاں پر ہو جاتا ہے برکت نازل ہوتی ہے، ذکر جہاں پر ہو جاتا ہے برکت نازل ہوتی ہے، بزم غوث کے صدقے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، بزم غوث کے صدقے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، کہ آپ کے نام سے آپ کے نام سے مٹ جاتی ہے ساری پریشانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی۔ اور ایک شعر میں حضور مفسر قرآن سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ کے حوالے سے ایک بند محنت کرنا چاہتا ہوں، وہ بند سماعت فرمایا جائے کہ پیارے حسن کا پیارا گھرانہ آپ کا ہے ددیال ہوا، پیارے حسن کا پیارا گھرانہ آپ کا ہے ددیال ہوا، اور حسین پاک کا پیارا گھر بھی ہے ننھیال ہوا، اور حسین پاک کا پیارا گھر بھی ہے ننھیال ہوا، کہ آپ کے نانا آپ کے نانا شیر خدا ہے، زہرا ہے نانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی۔ اور سبحان اللہ، اشعار تو بہت ہیں، میں مقطع سے پہلے آخری شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کہ ساری نحوست ساری تباہی دم گھٹ کے مر جاتی ہے، ساری نحوست ساری تباہی دم گھٹ کے مر جاتی ہے، سن کے صدائے غوث الاعظم آفت بھی گھبراتی ہے، سن کے صدائے غوث الاعظم آفت بھی گھبراتی ہے، کہ کرتے نہیں ہیں کرتے نہیں ہیں آسے وہ جنات بھی منمانی، عبد القادر جیلانی، 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 عبد القادر جیلانی۔ مقطع محنت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ سارے جہاں کو آپ کے در سے زہرائی خیرات ملی، سارے جہاں کو آپ کے در سے زہرائی خیرات ملی، کتنوں کو سرمایہ ملا اور کتنوں کو سوغات ملی، کتنوں کو سرمایہ ملا اور کتنوں کو سوغات ملی، کہ لکھ دے ظفر کے
لکھ دے ظفر کے نام بھی اپنے در کی دربانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، کہ آپ کے نانا شیر خدا ہے، زہرا ہے نانی، عبد القادر جیلانی، 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 عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت ظفر عقیل صاحب، کیا کہنے ہیں آپ نے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مالا جپنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں دافع بلا ہے اور دافع وبا ہے۔ اس وبائی دور میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جس گھر میں وظیفے کے طور پر پڑھا جائے تو یقیناً وہاں سے بلائیں بھی دفع ہوتی ہیں، وبائیں بھی ختم ہوتی ہیں، اور زہرائے خیرات کی ترکیب کا بھی جواب نہیں ہے۔ تو الحمدللہ حضرت ظفر عقیل صاحب یہ بڑے ہی خوبصورت اشعار سے حضرت سرکار غوثیت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات، میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا الشاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنی حنبلی طریقے کے بہت بڑے صوفی اور شیخ اعظم تھے اپنے وقت کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجدد اعظم بھی تھے۔ یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ایک شہر گیلان ہے، گیلان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور عیسوی تاریخ 17 مارچ 1078 عیسوی یہ تاریخ تھی۔ تمام علماء اولیاء کا اجماع اتفاق ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد یعنی پیدائشی ولی تھے، اور صرف ولی ہی نہیں ہیں آپ، بلکہ ولی ساز ہیں، ولی گر ہیں، جس کی طرف نگاہ اٹھا جائیں وہ ولی بن جائے۔ آپ کے مرتبے کا کیا عالم، سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے آپ کی شان میں سرکار قادریت کے عنوان سے کئی منقبتیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور ایک شعر کو تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مقام مدیحت النبی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور لیکن حقیقت میں اعلیٰ حضرت نے اس کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح اور ان کی ثناخوانی کرتے ہوئے آپ نے عرض کیا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ ورفعنا لک ذکرک سے مراد ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظیم تھی، اور آپ نے 25 سالوں تک جنگلوں میں صحراؤں میں فراغت کے بعد آپ نے ریاضت کیا، مجاہدہ کیا، اللہ کی عبادت کی۔ 50 سال تک آپ نے شادی نہیں فرمائی تاکہ آپ کی یکسوئی میں خلل واقع نہ ہو، اور خانگی جو ضرورتیں ہیں زندگی کی وہ حارج نہ ہونے پائیں۔ 50 سال کے بعد پھر آپ نے شادیاں فرمائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب جو اس وقت مولانا مظہر الحق یونیورسٹی پٹنہ سے وابستہ ہیں اور تحقیق و تدریس کے فرائض منصبی کے
نونہالان یا جو تشنگان علوم ہیں ان کو سیراب فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء میں سرتاج الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں. اسی لیے غالباً کسی نے کہا ہے کہ کیا ہو شہ جیلا کے فضیلاسی، فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا کیا کہنا. الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ مادر زاد ولی تھے، پیدائشی آپ ولی ہیں. اس کے ثبوت میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کی ولادت ہوتی ہے جب، تو اس کے بعد آپ کبھی بھی آپ کی سیرت اور آپ کے سوانح میں اور کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہجت الاسرار شریف ہو، قلائع جواہر ہوں، دیگر کتابیں ہوں، اس میں یہ بات بالکل اظہر من الشمس کی طرح سب جانتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کبھی ماں کے دودھ کو منہ نہیں لگایا. اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ ایک مرتبہ کہ جب چاند کے رویت کے حوالے سے جب ایک معاملہ ایک تنازع ہوا کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا، تو سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سبوں نے رجوع کیا اور آپ سے پوچھا کہ وہ جو صاحبزادے تشریف لائے ہیں آج ان کا کیا معاملہ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ رویت نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ نے اپنی ماں کے دودھ کو آپ نے منہ نہیں لگایا. یہ واقعات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مشہور ہیں جو آپ کے پیدائشی ولی ہونے کے ثبوت ہیں. اور ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب نے بھی فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکتب میں تشریف لے گئے اور استاد نے پڑھانا چاہا، بسم اللہ پڑھانے کے جب پڑھانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ آپ میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں، اس کے بعد آپ پڑھائیے. تو یہ باتیں ہمیں آپ کے لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کے اضافے کا باعث ہیں کہ سرکار غوث پاک مادر زاد ولی پیدائشی ولی تھے. بہرحال اب پھر اپنے محترم شاعر اسلام شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سرکار غوثیت، سرکار قادریت اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ اور نئے گوشے سرکار غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے مقرر خصوصی جو ہیں ان سے ہم سماعت کریں گے. اس سے پہلے شاعر اسلام جناب ظفر عقیل صاحب بارگاہ غوثیت کبریٰ صادریت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کی مقدس بارگاہ میں منقبت کے میں نے اشعار پیش کر دیے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نعت پاک کے چند اشعار پیش کروں. اب وہ نعت پاک جو آج سے 14 سال قبل حضور مفسر قرآن کی موجودگی میں نے کلکتے کی سرزمین پر ایک نعت پاک پڑھی تھی حضرت کی موجودگی میں، نعتیہ مشاعرے میں جو حضرت کی سرپرستی میں بہت بڑا مشاعرہ ہوا تھا. تو میں چاہتا ہوں اس کے چند اشعار میں پیش کر دوں. درود پاک پڑھا جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد ہو. نحن عباد محمد اللهم صلی اللہ صل علیہ على وسلم. سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم وعلى آلك عليه وأصحابك صلاة وسلام عليك يا رسول الله.
بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا ایک مطلب میرا سماعت فرمائے سبحان اللہ کہ میں سوؤں تو میرے سپنے میں آنا یا رسول اللہ، میں سوؤں تو میرے سپنے میں آنا یا رسول اللہ، میں سوؤں تو میرے سپنے میں آنا یا رسول اللہ، کہ میں سوؤں تو میرے میں سوؤں تو میرے سپنے میں آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگانا یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگانا یا رسول اللہ، میں سوؤں تو میرے سپنے میں آنا یا رسول اللہ۔ حسن مطلب محنت کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ مجھے کہتے ہیں سب تیرا دیوانہ یا رسول اللہ، مجھے کہتے ہیں سب تیرا دیوانہ یا رسول اللہ، مجھے کہتے ہیں سب تیرا دیوانہ یا رسول اللہ، مجھے کہتے ہیں سب تیرا دیوانہ یا رسول اللہ، کہ مجھے کہتے ہیں سب تیرا مجھے کہتے ہیں سب تیرا دیوانہ یا رسول اللہ، قیامت میں میری عزت بچانا یا رسول اللہ، قیامت میں میری عزت بچانا یا رسول اللہ، قیامت میں میری عزت بچانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور میں آخری چار مصرے نظم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد حضور مفسر قرآن حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کریں گے۔ میں آخری چار مصرے نظم کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ وطن میں رہ کے خود اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، وطن میں رہ کے خود اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے اے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا، کہ تلاش رزق کی
تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے ورنہ مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے اے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، یا رسول اللہ یا حبیب سبحان اللہ اللہ۔ یا نبی اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت ظفر عقیل صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور سرکار امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے اشعار آپ نے اپنی زبان بنایا تھا۔ حضرات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتیں مشہور ہیں ہی، ریاضتیں مشہور ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے حرز جاں ایک چیز رہتی ہے کہ ہم جب بھی مصیبت میں پڑتے ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صوفیہ اور پاکیزہ جو نفوس ہیں ان کا طریقہ بھی یہ رہا ہے، خاص طور سے سرکار مجاہد ملت الشاہ حبیب الرحمن علیہ رحمۃ و رضوان جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں، ان کا ایک طریقہ یہ رہا کہ جب بھی کوئی مصیبت میں ہوتا تھا، آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، تو آپ فرماتے تھے کہ میاں توشے کا فاتحہ کرو، اور اس کے بعد صلاۃ غوثیہ، نماز غوثیہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید ابوالحسن صاحب جی قبلہ جی جی سرکار جی مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں یہ عمل بڑا مجرب تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد اور میری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے جامع حبیبیہ میں نماز مغرب کے بعد نماز غوثیہ پڑھا کرتے تھے 2 رکعت، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر شریف یہ پڑھتے تھے، اور 11 قدم مواجہ شریف کی طرف، سرکار قادریت کی طرف آپ 11 قدم آگے بڑھتے تھے، اور نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں، اور پھر جانے کے بعد آپ 1 قدم بڑھاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ یا غوث الثقلین ویا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ 1 مرتبہ آپ نے پڑھا، 1 قدم آگے بڑھے، پھر آپ نے 1 مرتبہ پڑھا، پھر 1 قدم آگے بڑھے۔ اس سے پہلے آپ الحمد شریف پڑھتے تھے 11 مرتبہ، اور سرکار اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی طرف متوجہ ہو کر آپ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اور اس کے بعد سرکار غوث پاک کی طرف متوجہ ہو کر آپ بڑے عقیقلین ویا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، پھر دوسرا قدم آگے بڑھاتے تھے۔ اس طریقے سے یہ پڑھتے ہوئے آپ 11 قدم آگے بڑھتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے کہ گویا ہم سرکار کے قدموں میں ہیں، ان کی بارگاہ میں ہیں، اور پھر آپ دعا فرماتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین اپنے محبوب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لاڈلے شہزادے سرکار غوث پاک کے صدقے میں ہماری جو ہے یہ ضرورت یا فلاں کی یہ ضرورت تو پوری فرما دے۔ اور اس کے بعد فرما فقض حاجتی یا قاضی الحاجات، آپ اس طریقے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ بڑا مجرب عمل ہے، اور یہ جو نماز حاجت کا طریقہ ہے، یہ اس کا ثبوت ہم نے دیکھا بخاری شریف میں بھی، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک اعمہ آئے جن کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں، اور میں دنیا کے جو رنگینیاں ہیں، دنیا کے جو رنگ ہیں، ان کو میں دیکھوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو تلقین فرمائی کہ اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر آپ نے ان کو تعلیم دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ وضو کر کے مسجد جاؤ، جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا قضاء حاجت کی نیت سے، اور اس کے بعد آخر میں یہ کہنا کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی لتقضی حاجتی ہذہ یا قاضی الحاجات۔ تو صحابہ نے یہ پڑھا، حدیث شریف کی روایت گواہ ہے کہ پڑھتے ہی دعا کرتے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو یہ چیز، یہ سرکار قادریت کی طرف بھی ایک منسوب ہے، صلاۃ غوثیہ، نماز غوثیہ کے نام سے، جو صوفیہ اور مشائخ کا معمول رہا ہے۔ آج بھی جب سرکار قادریت کا نام ہمارے سامنے محفلوں میں لیا جاتا ہے تو ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، اور ہمارا مشاہدہ ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں حضرت اگر کہیں دعوت وغیرہ ہوتی تھی، ہم لوگ جاتے تھے، اور اگر وہ دعوت سرکار قادریت کی طرف منسوب ہوتی تھی تو ہم لوگوں کا مشاہدہ یہ تھا کہ اس کی لذت بڑھ جاتی تھی۔ تو بہرحال اب یہ ہمارے شاہکار ترنم شاعر اسلام جناب ظفر عقیل صاحب سے آپ نے بہترین نعت پاک آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ نعت پاک بھی قضاء حاجت، حل المشکلات کے حوالے سے یہ نعت پاک بھی تھی۔ میں اب درخواست کروں گا ہمارے اس ساج کے غوث الورا، جشن غوث الورا کے سرپرست و صدر مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسن اشرفی غوثی اشرفی اظہری مدد اللہ العلی، جو سرکار غوث پاک کے اولاد بھی ہیں، کہ آپ اپنے جد امجد مورث اعلیٰ کا ذکر آپ اپنے انداز میں آپ فرمائیں۔ یقیناً آپ جب اپنے جد امجد کا ذکر کریں گے، جو حضرت سیدنا شیخ سمنانی علیہ الرحمت و رضوان نے جب ایک جگہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد وہاں آپ نے ذکر کیا، تو کچھ جو متفنن یا معاصرین میں جو چشمک رہا کرتی تھی، انہوں نے اعتراض کیا اور ان کے اوپر رفض کا الزام لگایا۔ تو آپ نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ نے ثابت کیا تھا کہ یہ ہمارے جد امجد کا معاملہ ہے، اور وہاں پر یہ رفض کا معاملہ ہمارے اوپر ثابت نہیں آتا، آپ نے دلائل سے ثابت کیا تھا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مہمان خصوصی مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسن اشرفی اظہری مدد اللہ العلی، ولی سجادہ نشین خانقاہ غوثیہ انگلینڈ، اور اس جو تفسیر قرآن کے حوالے سے جن کا سفر پوری دنیا بالخصوص ایشیا اور یورپ میں اور افریقہ کے ممالک میں ہوتا رہتا ہے، اسلامک سینٹرز میں آپ جاتے ہیں اور تفسیر قرآن کے حوالے سے آپ کی شہرت بھی ہے، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سورینام ہو، یا دیگر ممالک ہیں، ہر جگہ آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ 12 مہینے، اگر 24 مہینے ہوتے تو شاید وہ بھی ان کے لیے کم پڑ جاتے۔ تو بہرحال میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے جد امجد کا ذکر اپنے الفاظ میں اور جس موضوع پر آپ چاہیں آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اور ہم سامعین ناظرین کو اپنے کلمات سے مستفید فرمائیں۔ حضرت سید ابو الحسن اشرفی اظہری مدد اللہ العلی۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلو علیہ صلاۃ سب سے پہلے سلام علیک آل انڈیا تبلیغ سیرت کو میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جشن غوث الورا کے عنوان سے انہوں نے آج یہ محفل سجائی، جو اس وقت ہندوستان، پاکستان اور یو کے، کینیڈا اور سعودی عربیہ میں دیکھی اور سنی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، ساتھ ہی ساتھ سبحان اللہ جو گفتگو آج کے پروگرام میں ہوئی ہے اور اس گفتگو کو توانائی ہمارے ڈاکٹر عبدالقادر حبیبی صاحب نے اپنے افکار کے ذریعے بخشی ہے۔ علم کے حوالے سے سیدنا غوث اعظم کا جلالت علم کیا تھا، اس پر ایک تحقیقی گفتگو، ایک جامع گفتگو ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب نے فرمائی، اور میں گزارش کروں گا کہ آواز چونکہ لوٹ کے آ رہی ہے تو اگر آپ اپنے مائک کو آف کر لیں تو آواز لوٹ کے نہیں آئے گی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اور میں نام لینا کیسے بھول جاؤں اپنے ظفر عقیل صاحب کو، کہ جس انداز سے وہ نعت خوانی اور منقبت خوانی فرماتے ہیں کہ ان کو ماشاء اللہ یو سی ٹی وی کے جو ناظرین ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور پوچھا کرتے ہیں، اور جس سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، تو ایک طبقہ ہے جو ان کو سنتا اور پسند بھی فرماتا ہے، پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے ان نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کیا تھا، کیسا تھا، اور اس علم کا فیضان کیا تھا، ابھی آپ نے سماعت کیا۔ انتہائی خوبصورت اور اچھی گفتگو، تحقیقی گفتگو۔ سیدنا غوث اعظم کی جب کرامت کی بات آتی ہے تو بعض لوگ یہاں تک کہ ہم پر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ غوث اعظم کو معاذ اللہ الوہیت تک پہنچا دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی ناسمجھی ہے، اور جو سمجھ نہیں پاتا، جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا، پھر وہ اپنی ناسمجھی کو سامنے رکھ کر کے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خود سمجھ نہیں رہا ہے۔ دیکھیے، جب بات کی جاتی ہے کہ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، واقعہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ سن لے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خطاب فرما رہے تھے، تو دوران خطابت آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے تھے، ان کا مرتبہ، ان کی منزل، ان کی بلندی۔ تو ایک عیسائی نے آ کر کے کہا کہ تمہارے نبی کے اندر ساری باتیں ہیں
مگر کبھی انہوں نے کسی مردے کو نہیں جلایا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے اس کو اپنے دلائل سے اور یہاں تک کہ وہ واقعات بھی بیان کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو زندگی بخشی ہے، لیکن اس نے انکار کیا اور اس کا منکر ہوا۔ اس پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، تو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے غلام سے لے سکتا ہے، یعنی مجھ سے وہ کام لے سکتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو چلیے قبرستان۔ وہ قبرستان میں لے گیا اور اس نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اس مردے کو اٹھا دیجیے۔ غوث اعظم نے ٹھوکر ماری اور قم باذنی، دونوں روایتیں ہیں قم باذن اللہ بھی، مگر زیادہ تر یہی ہے کہ قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے، یہ غوث پاک نے فرمایا اور مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ بے شک۔ اس کے بعد وہ عیسائی کلمہ پڑھ کے کامیاب بھی ہو گیا، مگر غوث اعظم کے اس کرامت کا انکار کر کے بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عیسائی تو کامیاب ہو گیا اور اس کرامت کے منکر کتنے ایسے ہیں جو بلا وجہ نامراد ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، اس کی کیا دلیل آپ پیش کرتے ہیں؟ تو میں سورہ بقرہ میں لے چلوں گا آپ۔ سورہ بقرہ میں جس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اسی واقعے سے، یعنی جس واقعے کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، اسی واقعے سے 2 آیتوں سے کچھ باتیں لے کر آپ کے سامنے دلائل کے طور پر پیش کروں گا۔ تمام جو سننے والے، جو سامعین آل انڈیا تبلیغ سیرت کے چینل سے اور یو سی ٹی وی کے چینل سے سن رہے ہیں، بغور سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا اور اس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے چاہنے والوں میں 2 گروہ بن گیا۔ چونکہ 2 گروہ بن گیا، 2 طبقہ ہو گیا، وجہ کیا تھی کہ ہر ایک کو شک تھا کہ شاید قتل اس نے کیا، شاید قتل اس نے کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ آپ ایسا کیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یہ ایسا ہو جائے کہ یہ مردہ جس کو قتل کیا گیا ہے، مقتول خود زندہ ہو کر کے یہ بتا دے کہ میرا قاتل کون ہے، تاکہ یہ جو اس وقت قوم انتشار کا شکار ہے تو وہ انتشار ختم ہو۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ تو جب دعا فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو ادھر سے چونکہ انہوں نے پوچھا کہ یعنی اس مردے کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا، یہ رب سے آپ پوچھ لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا، ایک گائے لے آؤ کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ کمسن ہو، عوانم بین ذالکا، درمیانہ عمر ہو۔ پھر پوچھا کہ اس کا کلر کیا ہو، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کلر کیا ہو کہ اس کا کلر یلو ہونا چاہیے، پیلا کلر ہو اور گاڑھا ہو، دیکھنے میں اچھا لگے۔ اس کے بعد وہ ایسی گائے ہو جو یعنی جس پر ہل نہ چلایا گیا ہو جس کے ذریعے، اور نہ کھیتوں کو پانی دیا گیا ہو، وہ بڑی تندرست و توانا ہو۔ بہرکیف وہ گائے وہ انہوں نے حاصل کی، اور حاصل کرنے کے بعد
اسے سیکریفائز کیا، ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس گائے کے پشت کی طرف سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو اور ایک ٹکڑا نکال کر کے مقتول یعنی مردے پر مارو. جب تم ایسا کرو گے تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. سبحان اللہ. ہم نے کہا کہ اسے مارو مردے پر. جب مردے پر اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مارا گیا تو گائے زندہ ہو گئی. ارے وہ گوشت کے ٹکڑے کو مارا گیا، مردہ زندہ ہو گیا. گوشت کے ٹکڑے کو مارا گیا، مردہ زندہ ہو گیا. جی. جب مردہ زندہ ہوا جس کا نام عامل تھا، وہ مقتول، وہ مردہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نتیجہ یہ نکلا قاتل پکڑا گیا، انتشار ختم ہو گیا. یہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام سننے والوں سے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تو مردہ اسی وقت زندہ ہو جاتا. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے زندگی دینا ہے وہ اتنا لمبا چکر لگوا رہا ہے کہ گائے لے آؤ، اور وہ گائے پیلے کلر کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ کمسن ہو، اور اس کے بعد تندرست و توانا ہو، اور اس کا ذبح کیا جائے، اس سے ٹکڑا نکالا جائے، مردے پر مارا جائے، تب وہ زندہ ہوگا. اتنا لمبا چکر لگوانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانا یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی میں اپنی قدرت ڈال دے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہیں شامل ہو جائے جی. اور جب مرضی شامل ہو جائے، اگر مردہ گائے ہو جائے اور اس کے باوجود بھی اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے پر ماری جائے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے، تو جب گائے کی مری ہوئی گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مارا جائے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے کیوں نہیں زندہ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن سے واضح دلیل سامنے آ گئی. اب یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ کہا تھا. اور حضرت غوث اعظم نے قم بإذنی کہا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا مردے کو جب جلایا تو کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور غوث اعظم نے جب کہا تو یہ کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا. اس کو مفسرین نے سمجھایا، وہ اس طرح سمجھایا کہ دونوں کو جو حیات مل رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے. بے شک. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرب کو سمجھایا ہے کہ اللہ سے جب بندہ قریب ہوتا ہے کہ اس بندے کا پھر معیار کیا بن جاتا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب فرائض حاصل تھا. اور حضرت غوث اعظم کو قرب نوافل حاصل تھا. سبحان اللہ. قرب فرائض والا، قرب اللہ. فرائض والا قرب نوافل والے سے درجوں بلند ہوتا ہے. مگر قرب نوافل والے کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرماتا ہے. وہ کس طرح کرتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے
اس کان اس کا ہوتا ہے، اللہ سنتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، اللہ دیکھتا ہے، قدم اس کا ہوتا ہے، اور گویا اس کا چلنا قدرت کا چلنا، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، اللہ پکڑتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، اللہ پکڑتا ہے۔ اسی طرح اس قدم میں، چونکہ غوث اعظم کے قدم میں اور غوث اعظم کی زبان میں وہ اللہ کی قدرت شامل تھی، اور اسی قرب کی بنیاد پر، اسی قدرت سے جو قرب تھا اس کی بنیاد پر فرمایا کہ قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے۔ گویا زبان تو غوث اعظم کی تھی، حکم خدا کا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ بات کوئی سمجھ لے، اگر یہ بات لوگوں کے ذہن و دماغ میں آ جائے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد بھی کوئی اس کرامت کا انکار کرے گا، کہ یہ بات بالکل قرآن سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، بے شک کہ اللہ تعالیٰ مردے کو ایسے ہی زندہ فرماتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے، جس کو چاہے ذریعہ بنا لے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے ہمارے غوث کی ایک شان ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال علم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال، شمس ہو یعنی سورج ہو، قمر یعنی چاند ہو، ستارے ہو، اور یا پھر پہاڑ ہو، اور وہ شجر درخت ہو، وہ بھی اللہ کا سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ درخت اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے نبی نے اس درخت پر نگاہ ڈالی، اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور کے پاس آ گیا، اور پھر اشارہ کیا تو وہی درخت واپس چلا گیا اپنی جگہ پر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ درخت آ بھی رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ ہے نظر مصطفیٰ کی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پڑ جائے جس پہ سرور کونین کی نظر، اندھا بھی ہو تو عرش معلیٰ دکھائی دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو نظر مصطفیٰ کی بات ہے۔ یہ نظر درخت پر پڑ جائے، شجر پر پڑ جائے تو وہ باکمال ہو جاتا ہے، اور یہی نظر اگر کسی پر پڑ جائے جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے تو پھر وہ اعلان کرتا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے شہروں پر جب نظر ڈالی تو میں نے ایسے دیکھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ نے اس دنیا کو مسٹرڈ سیڈ کی طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر، یہ نظر مصطفیٰ کی بات، بے شک۔ اور وہ نظر پڑی غوث اعظم پر۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سبحان اللہ۔ لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش کے بعد ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی تو ان کے جسم کو تپتی ہوئی گرمی میں، شدت کی گرمی میں چھوڑ دیا گیا، اور یہ سوچ کر کے چھوڑا گیا تھا کہ جسم سے بدبو آئے گی، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور خوشبو سے پورا مکہ مہک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ اس دور کے سینئر صحابہ نے یہی بات کہی تھی کہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، یہ اسی کی خوشبو ہے جو اللہ نے اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ لعاب دہن سبحان اگر اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کو سانپ ڈس لے حضور لعاب دہن لگا دے زہر کا اثر ختم۔ اگر حضرت ختم۔ علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہو جائے حضور لعاب دہن لگا دے تو وہ تکلیف ختم۔ لگا دیں ختم۔ کٹے ہوئے ہاتھ پر اگر حضور اپنا لعاب دہن لگا دے تو وہ ہاتھ جڑ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھارے پانی بے میں شک۔ اگر حضور اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے۔ اور یہ وہ جی۔ سارے مقامات ہیں جہاں پر حضور نے ایک مرتبہ لعاب دہن لگایا، لیکن عالم خواب میں غوث اعظم کے پاس حضور نے غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب لعاب دہن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا تو یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا کے ہر شیخ نے، دنیا کے ہر عالم نے، دنیا کے ہر مقتدا نے یہی کہا کہ میں نے سنا اپنے شیخ سے، میں نے سنا اپنے شیخ سے، ان کو بتایا ان کے شیخ نے، ان کو بتایا ان کے شیخ نے، میں نے پڑھا اپنے شیخ سے، ان کو پڑھایا ان کے شیخ نے، ہر ایک نے پڑھ پڑھ کے علم شریعت سیکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان وہ ہے کہ پڑھ کر کے بھی سیکھا ہے، پی کر کے بھی سیکھا ہے۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث اعظم کے منہ میں لعاب دہن جب ڈالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس کے بعد کا تو سارا واقعہ جو علمی کارنامہ ایک بڑی طویل بحث ہے، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے، میں 2-4 باتیں اور بتاؤں۔ اس علم کا ایک اثر، میں یہاں پر ایک اصلاحی طور پر بھی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت سے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد سن رہی ہے اور سنتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں ہر ایک تک پیغام پہنچے۔ دیکھیے ایک سوال آیا، علماء جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک سوال آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ ایک شخص نے یہ کہا اپنی بیوی سے، میں ایسی عبادت اگر نہ کروں کہ جس وقت میں عبادت کروں اس وقت دنیا میں وہ عبادت کوئی نہ کر رہا، اگر ایسا نہ کروں تو میں تجھے طلاق دوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کون سی عبادت کرے کہ اس وقت کوئی دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو سکتا ہے نماز پڑھے، دنیا میں سینکڑوں لوگ ہیں نماز پڑھ رہے، رمضان میں روزہ رکھے، یا رمضان کے علاوہ اگر نفلی روزہ تسبیح پڑھے، دوسرے لوگ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھے، دوسرے لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس وقت دنیا میں الگ الگ مقام پر دوسرے لوگ بھی وہ عبادت کر رہے ہوں، لیکن کون سی ایسی عبادت کرے تو جس وقت وہ کرے دوسرا نہ کرے۔ تو اب یہ بات غوث اعظم کے پاس جب یہ بات آئی تو غوث اعظم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس سے مطاف کعبہ کے پاس لے جاؤ، کعبہ کے پاس لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اس سے طواف کرواؤ، مگر اس وقت سب کو روک دو کہ کوئی اور طواف نہ کرے، صرف اکیلا یہی طواف کرے، اس لیے کہ طواف کعبہ سوائے کعبہ کے علاوہ یعنی کعبہ کے ارد گرد کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور سب کا طواف روک دیا گیا، اس نے اکیلے طواف کیا اور اس طرح اس کا نکاح بچ گیا، سبحان اللہ۔ دوستان محترم یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غوث اعظم نے سب سے طواف رکوا کر کے اور اس سے طواف کروا کے نکاح بچانے کے لیے جتنی کوشش کی، یہ بتایا کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کتنی عظیم چیز ہے، یہ رشتہ کتنا عظیم ہے، کتنا مقدس ہے۔ جی جی۔ اور یہاں یہ بھی کہنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ غوث ایسے مقتدا تھے جہاں بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو وہ وہاں بھی راستہ پیدا فرما دیتے تھے۔
یعنی جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے اگر کوئی راستہ دکھا دے اسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حبیبی صاحب آپ نے ولادت کے تعلق سے فرمایا کہ آپ کی ولادت جو ہے 470 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال جو ہے 561 ہجری میں. بعض لوگوں نے 471 ہجری بتایا ہے اور بعض نے 470 بتایا ہے. 470 ہجری میں اگر آپ کی ولادت کا عدد نکالا جائے تو 81 بھی بتایا ہے، 3 اقوال ہے. جی 470 میں اگر آپ کی ولادت کا عدد نکالا جائے عشق، جی عشق، اور 471 پر اگر ولادت کا عدد نکالا جائے تو عاشق، عاشق بے شک. اور وصال جو ہے 461 اور اس کا جب عدد نکالا جاتا ہے تو نکلتا ہے کمال. کمال. جی عشق تو ایسا تھا کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. جی کمال یہ تھا کہ قدم ہی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. کمال ایسا تھا کہ انل جیلی جو محی الدین لقبی و علامی علی راس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا لقب ہے، اللہ نے میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں پر گاڑ دیے. میرا لقب ہے، اللہ نے میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں پر گاڑ دیے. کمال ایسا تھا، مریدی لا تخف اللہ ربی آتانی رفعت نلت المنالی، اے میرے مریدو مت ڈرو، اللہ میرا رب ہے، میں جو چاہتا ہوں اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا ہے. تو جو اپنے عاشقوں کو اتنی بڑی گارنٹی دے اور اتنی بڑی ذمہ داری لے اسے سیدنا غوث اعظم کہا جاتا ہے. تو بس اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سیدنا غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو علماء کرام کی بارگاہ سے جو دلائل جو براہین سنتے ہیں اسے یاد رکھیں، تاکہ انہیں کوئی اپنی میٹھی باتوں سے اور وہ زہریلی جو جس پوائزن سے ملی ہوئی میٹھی باتیں جو ہوتی ہیں اس دھوکے میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ سب کے عقیدے کو سلامتی عطا فرمائے، غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میں پھر ڈاکٹر عبدالقادر حبیبی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک خوبصورت محفل آپ نے آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے سجائی. اللہ تعالیٰ مزید اور بھی آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر ظفر عقیل صاحب ہوں تو صلاۃ و سلام پڑھوا لیجیے. آمین آمین آمین. آپ نے ارشاد فرمایا، یقیناً میری بھی بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ آپ کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. آمین. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آل انڈیا تبلیغ سیرت سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی یادگار تنظیم، اور وہ فنا فی الغوث تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں وہ فنا تھے، چاہے کہیں بھی جاتے تھے. ان کی تو کرامتیں بڑی مشہور ہیں. انشاءاللہ 24 تاریخ کو بھی حضرت آل انڈیا تبلیغ سیرت نے 24 نومبر کو بھی جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ایک پاکیزہ اور مقدس محفل رکھی ہے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم اور آگے بھی باتیں کریں گے اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے، بلکہ 7 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم ناظرین و سامعین سے معذرت خواہ ہیں اور آپ لوگوں کو شکر گزار ہیں. اور میں اسی کے ساتھ ہم اپنے شاہکار ترنم شاعر اسلام ظفر عقیل صاحب سے گزارش کریں گے کہ سلام کے دو بند آپ پڑھیں اور اس کے بعد پھر حضرت دعا فرما دیں اور اس محفل پاک یہ محفل پاک اپنے اختتام کو پہنچے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم
امام والنقا غوث اعظم امام شان قدرت بے لاکھوں سلام خواجہ خواجہ ان کی صورت اور سیرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پروردگار عالم سورہ فاتحہ شریف کی خیرات و برکات ہم سب پر نازل فرما. مالک و مولا جو آج یہ پروگرام آن لائن ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آل انڈیا تبلیغ سیرت کے تمام کارکن پر اپنا خصوصی فضل فرما. پروردگار عالم اس بینر تلے جو دین کی خدمت ہو رہی اس میں مزید ترقیاں عطا فرما. مالک و مولا جو بھی مہمانان گرامی یہاں موجود تھے آج اس پینل پر سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. سب کی مرادوں کو پورا فرما. سب کو عافیت عطا فرما. ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. جو بھی سامعین سامعات ناظرین ناظرات آج جو سن رہے ہیں جیسے ٹی وی کے حوالے سے سن رہے ہیں آل انڈیا تبلیغ سیرت کے چینل سے سن رہے ہیں سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. سب کی مرادوں کو پورا فرما. ہر ایک کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. سیدنا غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. مالک و مولا ان کے صدقہ و طفیل ہر ایک کو بیماریوں سے نجات عطا فرما. ہمارے گھروں میں اگر کوئی بچہ علیل ہے اسے صحت عطا فرما. کوئی جوان علیل ہے اسے صحت عطا فرما. کوئی ضعیف ناتواں انہیں توانائی عطا فرما. ماں و بہنوں میں اگر کوئی بیمار ہے مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرما. جو ڈپریشن اختلاج قلب کا شکار انہیں صحت کاملہ شفا کاملہ عطا فرما. مکمل صحت عطا فرما. پروردگار عالم مزید سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. اس وبا سے نجات عطا فرما. اس بلا سے نجات عطا فرما. اور جو اس بیماری کا شکار ہیں پروردگار عالم اس وائرس کا شکار ہے انہیں صحت کاملہ شفا کاملہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ.